السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمس کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو آج کل ہماری جو اراؤنڈ ورلڈ ہیپننگ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ۔ اب یہ اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، یہ مسلمانوں کے کیوں خلاف ہوئے، یہ آج میں آپ سے بیان کروں گا۔ یہ ایک واقعے کی صورت میں بیان کروں گا، اور 10 سے 11 یا 8 سے 9 منٹ میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں شارٹ کر کے بیان کر دوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، ہر طرف ظلم۔ تو اس وقت یوں ہوتا تھا کہ عرب میں چھوٹے چھوٹے قبائل بنے ہوئے تھے، جیسے قریش کا قبائل تھا، اس طرح مختلف قبائل تھے، کوئی ایک سلطنت نہیں تھی۔ ایک کہتے ہیں نا سلطنت، وہ سلطنت نہیں تھی نہ، بس چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جو اپنے آپ گزارا کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا ساتھ دیتا تھا، لیکن کسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کے جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور وہ آگے چھوٹی چھوٹی جنگوں میں تبدیل ہوتے تھے۔ تو اس وقت جو عرب کے حدود میں تھی، وہ ایک تھا روم، فارس، ساسان جسے ایران کہتے ہیں، اور یہ تین تھے، اور حبشہ جو تھے یہ ایران کے ارد گرد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو ساسان، حبشہ، روم و فارس، یعنی یہ جو روم ہے اور یہ جو فارس ہیں، یہ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے اس وقت۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا اور ظلم کرنا، اور یوں لکھنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کوئی مجرم ہے تو اس کے پہلے یہ جوڑ نہیں ہوتے ہاتھوں کے، پہلے انہیں کاٹتے، پہلے یہاں سے جوڑ کاٹتا، ہاتھ سے، پاؤں سے، ٹانگوں سے، ناک سے، سارا پورا جوڑ کاٹ کے ہر طرف سے، تو اس کا جوڑ کاٹ کے اس کے ٹکڑے 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 کر کے کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تو اتنا ظلم تھا اس زمانے میں، اتنا زیادہ ظلم تھا۔ تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل جو تھے، یہ جو قوم تھی یہ تھی اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان میں سے اتنے پیغمبر نہیں آئے، لیکن جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اس میں بہت سے پیغمبر گزرے، کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر عنایت تھی کہ بنی اسرائیل پہ سب سے زیادہ پیغمبر گزرے۔ تو بنی اسرائیل پہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے آئے تھے۔ تو اسی وجہ سے اب میں آگے آپ سے اگلی بات بیان کرتا ہوں۔ تو جو بنی اسرائیل تھا وہ بھی ادھر ادھر بھٹک ہی رہے تھے، تو انہیں بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا جو ہے نا، روم کے ساتھ کبھی جنگ ہوگی، کبھی فارس کے ساتھ، اور انہیں ایک جو تھے پیغمبر انہوں نے بد دعا دی تھی کہ تم جو ہے نا کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو وہ بعد میں ایسی ہوا، اور وہ ایک بادشاہ آیا جس نے اتنا ان پہ ظلم و ستم کیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، یعنی وہ ان پہ توریت نازل ہوئی تھی، تو توریت جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ جو اگلا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ جو ہیں وہ انہی بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو وہ یہی سوچا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں۔ تو یہ ان کی سوچ غلط تھی، لیکن وہ توریت کے مطابق انہوں نے جب یہ دیکھا، تو بعد میں جب وہ دعائیں کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ جو بعد میں نبی آنے والا ہے، اس نبی کے صدقے ہمیں دشمنوں سے نجات عطا فرما دے۔ یعنی انہوں نے ساری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو جب انہیں پتہ چلا نشانیوں میں کہ ایسے علاقے میں نبی کی پیدائش ہوگی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں ہر طرف کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ تو جب ان سے جان چھٹی تو اس کے بعد یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں تو یہ 3 قبائل میں تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبائل میں یہ لوگ آباد ہو گئے۔ یہ 3 قبائل میں انہوں نے آبادی اختیار کی، اور انہیں یہی تھا کہ ہماری قوم میں وہ نبی پیدا ہوں گے۔ تو جیسے یہ وہ جب انہیں اب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بنی اسرائیل میں بہت سے گزرے، اور انہیں بددعائیں دی، کچھ نے انہیں سیدھا راہ دکھایا، تو وہ سیدھے راہ پہ آتے پھر بھٹک جاتے، سیدھے راہ پہ آتے پھر بھٹک جاتے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو کبھی سیدھے راہ پہ نہیں آئی، بھٹکتی پھر سیدھے راہ پہ، اب یہ بھٹکی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ وہاں جو آبادی اختیار کی تو ان کا یہ خیال تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کی دعا کی برکت سے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ انہی کی امت میں سے آئے گا، کیونکہ باقی تمام جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی نبی تھے، وہ انہی کی امت میں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری امت میں آئیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہودی حیران رہ گئے، اور ان کے دل میں بغض پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کیسے آخری نبوت چھن سکتی ہے، اور بنی اسماعیل میں کیسے جا سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو بعض جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ایک تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان کا پورا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن ان کا نام حضرت عبداللہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے گھر کے چھت پہ، تو وہ دیکھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منظر۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو ان پہ ایمان لا چکا ہوں، میں نے ان پہ ایمان لے آیا ہوں، بس میرے اس چھت سے سیڑھیاں نیچے اترنے تک کی دیر ہے۔ یعنی وہ اتنی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کی۔ اور بعض اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ کے تشریف بیٹھے تو جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ جو حضرت عبداللہ تھے نا تو وہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہیں توریت کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ تو یعنی تمام لوگ ان پہ ایمان لاتے تھے، اور ایمان اس طرح کہ ان کی باتوں پر ایمان لاتے تھے، یعنی ان کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے کہ وہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے تو ان کے پاس تمام نشانیاں تھیں، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ ان کے حلیہ مبارک سی وہ پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اندر جا کے باہر چھپ گئے اور وہ ساری بات سن رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ہیں؟ تو ساروں نے کہا یہ بہت اچھے ہیں، ان کے ابو بھی اچھے تھے، ان کے باپ بھی اچھا تھا، ان کا دادا بھی اچھا تھا، ان کا پر دادا بھی اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو جیسے انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تو سارے کہ عبداللہ تم ایمان لے آئے ہو اس نبی پر؟ تو اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا کہتا، اور پھر انہوں نے کہا یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ بھی برا تھا، اس کا باپ دادا بھی برا تھا، اس کا پر دادا بھی۔ تو یعنی ان کے دل میں خلش، بغض پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ پھر اس کے بعد یہ قوم نہیں سدھری۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے آخر میں اپنی زندگیوں میں اس پر فائدہ اٹھایا، اور آج یہی جو ہے واقعہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔